بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صارفین السلام علیکم. شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان. ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر. اسی کے ساتھ ہی ہم تمام دوستوں سے معذرت خواہ ہیں کہ گزشتہ روز ہم ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکے، تو لہٰذا سعودی عرب میں عید کا تیسرا دن اور پاکستان میں عید کا دوسرا دن تمام دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو. تو چلو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. 4 افراد کو حج مقامات تک پہنچانے والے سعودی کو قید و جرمانہ. سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ ایام حج کے دوران بغیر اجازت حج مقامات تک پہنچانا قانوناً جرم ہے. ایک سعودی شہری کو یہ سہولت فراہم کرنے پر قید و جرمانے کی سزا دی گئی ہے. سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے اس حوالے سے وضاحت جاری کی ہے کہ 4 افراد کو اجازت نامے کے بغیر حج مقامات تک نقل و حمل کی سہولت فراہم کرنے والے سعودی شہری کو 15 روز قید اور 40,000 ریال جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے. واضح رہے کہ ایام حج کے دوران پرمٹ کے بغیر کسی کو بھی مکہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی. پرمٹ کے بغیر جانے پر 10,000 ریال جرمانہ اور قید کی سزائیں مقرر ہیں. اس کے علاوہ مقامی میڈیا میں اس حوالے سے تشہیر بھی کی جاتی ہے جس پر من و امن عمل درآمد کیا جاتا ہے. ایسٹرازینیکا اور فائزر ویکسین کی 2 خوراکیں کرونا کی ڈیلٹا قسم کے لیے مؤثر ہیں. تحقیق. ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فائزر اور ایسٹرازینیکا ویکسین کی 2 خوراکیں کرونا کی ڈیلٹا قسم کے خلاف مؤثر ہیں. برطانوی خبر رساں ادارے روٹرز کے مطابق حکام نے کہا ہے کہ یہ دونوں ویکسینز ڈیلٹا وائرس کے خلاف بے حد مؤثر ہیں. تاہم انہوں نے اس بات کو دہرایا ہے کہ مکمل طور پر تحفظ کے لیے ایک خوراک کافی نہیں ہے. بدھ کو نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں شائع ہونے والی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فائزر کی 2 خوراکیں ڈیلٹا وائرس سے بچاؤ کے لیے 88% مؤثر ہیں اور کرونا کی الفا قسم کے لیے 93.7% مؤثر ہیں. ایسٹرازینیکا کی 2 خوراکیں ڈیلٹا وائرس کے خلاف 67% اور الفا کے خلاف 74.5% مؤثر ہیں. اسرائیل سے حاصل شدہ ڈیٹا کے مطابق فائزر ویکسین ڈیلٹا وائرس کی بیماری کے خلاف بہت مؤثر ہے. پبلک ہیلتھ انگلینڈ نے اس سے قبل کہا تھا کہ دونوں ویکسینز کی پہلی خوراک ڈیلٹا وائرس کے خلاف تقریباً 33% اثر کرتی ہے. تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ فائزر ویکسین کی ایک خوراک 36%، جبکہ ایسٹرازینیکا کی ایک خوراک کرونا کی ڈیلٹا قسم کے خلاف 30% مؤثر ہے. حج کے 4 ایام کے دوران ہلال احمر کے مراکز کو 11,000 سے زیادہ کالز. اس سال حج موسم میں گزشتہ 4 روز کے دوران سعودی ہلال احمر کے ہنگامی مرکز کو 11,000 سے زیادہ فون کالز موصول ہوئی ہیں. العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی ہلال احمر کو گزشتہ 4 روز کے دوران 11,516 کالز موصول ہوئی ہیں، جس میں بیماری، چوٹ لگنے کے واقعات اور حجاج کو ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے کالز کی گئی تھیں. ہلال احمر کا کہنا تھا کہ حج موسم کے دوران سعودی ہلال احمر مختلف امراض کے ڈاکٹرز، طبی عملے اور جدید ترین آلات، ایمبولینسوں اور ادویہ کے ساتھ حجاج کی خدمت میں پیش ہے اور ان کی ہر شکایات کو دور کیا جا رہا ہے. ہلال احمر کے ترجمان نے بتایا ہے کہ سب سے زیادہ کالز مکہ مکرمہ میں 755، مینا میں 274، عرفات اور مزدلفہ میں 198 کالز موصول کی گئیں. اس کے علاوہ دیگر کالز پر گشتی ٹیموں نے مریض حجاج کی خدمت کی. ہلال احمر کے ترجمان کا کہنا تھا کہ حجاج کی خدمت کے لیے اہلکار 24 گھنٹے مختلف شفٹوں میں تعینات ہیں. کرونا ویکسین کی 23.2 ملین خوراکیں مکمل. سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ بدھ 21 جولائی تک کرونا ویکسین کی 2,32,70,208 خوراکیں مکمل کی گئی ہیں. اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے اعلامیہ میں مزید کہا ہے کہ 18.44 ملین پہلی خوراک جبکہ 4.8 ملین دوسری خوراک اب تک دی جا چکی ہے. اس کے علاوہ 1.42 ملین خوراکیں بزرگوں کو اب تک دی جا چکی ہیں. وزارت صحت عید کے دنوں میں اپنے سینٹرز پر کرونا ویکسین کی سہولت خصوصی طور پر فراہم کیے ہوئے ہیں. وزارت صحت نے ویکسین کا پہلا مرحلہ 17 دسمبر 2020 کو شروع کیا تھا. ویکسین کے دوسرے مرحلے کا آغاز 18 فروری 2021 کو مملکت بھر میں کثیر تعداد میں سینٹرز کھول کر کیا، جہاں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مفت ویکسین فراہم کی جا رہی ہے. وزارت صحت نے ایک پاکستانی حاجی کی بروقت مدد کر کے جان بچا لی. وزارت صحت نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ، مینا، عرفات اور مزدلفہ میں حجاج کو صحت کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی.
سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت میں ایگزیکٹو حج کمیٹی کے سربراہ اور مکہ مکرمہ ریجن میں صحت امور کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر روائل مطر نے کہا ہے کہ 1500 سے زیادہ صحتی خدمات فراہم کی گئیں، جبکہ 700 افراد کلینک پر تشریف لائے اور انہیں وہاں طبی سہولیات بھی مہیا کی گئیں۔ ڈاکٹر وائل مطر نے سعودی ریڈیو کو انٹرویو میں بتایا کہ عرفات سے آنے کے بعد مینا میں زائرین کو 1500 طبی خدمات فراہم کی گئی ہیں۔ ان میں سرجری، ہنگامی دورے اور کلینک سہولیات شامل ہیں۔ ڈاکٹر وائل نے بتایا کہ کلینک کے دوروں کی تعداد 700 سے زیادہ ہے۔ کچھ مریض حجاج کو علاج کے بعد فارغ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر وائل کا کہنا تھا کہ بہت سے حجاج گرمی، تھکن اور دل کی تکلیف میں مبتلا تھے جنہیں سہولت فراہم کی گئی۔ وزارت صحت کے ٹویٹر کے مطابق ایک پاکستانی حاجی معین عبدالحمید کا کہنا ہے کہ اس کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تو اس کے ساتھیوں نے فون کر کے ہلال احمر کو طلب کیا، جس نے فوری امداد فراہم کی اور بروقت اسے وزارت صحت کے سینٹر پہنچایا، جہاں اس کے دل کے مرض کا علاج کیا گیا اور اب اس کی حالت قدرے بہتر ہے اور وہ وزارت صحت اور ہلال احمر کی امدادی ٹیموں کو دل کی گہرائیوں سے دعائیں دے رہا ہے کہ انہوں نے بروقت مدد کر کے اس کی جان بچائی۔ وزارت صحت کے انتظامات بہترین ہیں۔ پاکستانی حاجی اب وزارت صحت کے اسپتال میں زیر علاج ہے اور وہ صحت نگہداشت کے حوالے سے بے حد خوش ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وزارت صحت اور تمام ادارے حجاج کی خدمت جی جان سے کر رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مینا میں آج گرد آلود ہواؤں کا امکان۔ موسمیات کے قومی مرکز نے توقع ظاہر کی ہے کہ جمعرات 22 جولائی کو مملکت کے بیشتر علاقوں میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، جبکہ کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ ہلکی اور درمیانی درجے کی بارش بھی ہوگی۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعرات کو نجران، جازان، عسیر، الباحہ کے علاقوں اور مکہ مکرمہ کے پہاڑی علاقوں کے جنوبی حصوں میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے، جبکہ کئی علاقوں میں تیز ہوائیں بھی چلیں گی، جن میں ریاض، قصیم اور مکہ مکرمہ کے شمالی علاقے شامل ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں مکہ مکرمہ اور مینا میں تیز گرد آلود ہوائیں چلیں گی، جس سے حد نظر محدود ہو جائے گی اور ہواؤں کی رفتار 24 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو جائے گی۔ اخبار 24 کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعرات کو مملکت میں سب سے زیادہ درجہ حرارت حفر الباطن میں 49 سینٹی گریڈ ہوگا، جبکہ سب سے کم درجہ حرارت 13 سینٹی گریڈ السودہ میں متوقع ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔